الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے اپنے سبق کا آغاز 16واں پارہ سورۃ مریم اس کی آیت نمبر 51 سے کرتے ہیں۔ یہ چوتھا تذکرہ ہے جو اللہ کسی نبی کا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے زکریا علیہ السلام، ان کی اللہ سے دعا اور اولاد کا ملنا، پھر اولاد کو اللہ کا حکم، پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزاتی طور پہ بیٹے کا پیدا ہونا، ان پہ الزام لگنا، پھر الزامات کی صفائی کے لیے اللہ نے گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو بلوانا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو کہنا ان اللہ ربی و ربکم، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، اس لیے میں اور تم اسی کی عبادت کریں گے، یعنی میں رب نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ دن ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے والد کو سمجھانے کی پوری کوشش کی اور سمجھانے کے اندر انتہائی احترام کا جو ہے نا معاملہ کیا، لیکن باپ نے اس کا رد عمل جو دیا وہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، ان کی بات پہ سختی کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ میں عنقریب رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، اور میرا رب مجھ پہ بہت مہربان ہے۔ آج یہ چوتھا اور پانچواں واقعہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کیجئے کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ تھے بہت ہی مخلص، یعنی خالص ہمارے لیے ہی تھے، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کسی اور طرف بھی ہے ہی نہیں تھی کہ میرا رب مجھ پہ کسی طرح راضی ہو جائے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ میرے رسول بھی تھے اور نبی بھی۔ رسول اسے کہتے ہیں جو بھیجا گیا ہو کسی پیغام رسانی کے لیے، نبی کہتے ہیں جس کی طرف اللہ وحی کر کے خبر دیتے ہیں یا وہ اللہ کی خبریں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہر رسول نبی نہیں ہوتا اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، بہت کم ایسے ہیں جو نبیًا و رسولاً دونوں ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی عظیم لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے دونوں منصب عطا کیے تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، پکارا ان کو پہاڑ کی ایک جانب سے جو دائیں طرف تھی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے انہیں اپنا قرب عطا کیا اور نجات بھی دی۔
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں ہبہ کیا اخاہ ہارون نبیّا، ان کے بھائی ہارون کو نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی تھی، کسی اور نبی نے ایسی دعا نہیں کی اپنے بھائی کے لیے۔ اور ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ملی تھی۔ جب انہوں نے، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، پہلے تو اپنے لیے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ مجھ پہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ پھر فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ میرے گھر والوں میں میرا بھائی ہارون جو ہے اسے میرا وزیر بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پہ ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا اور نبوت عطا کی۔ یہ نہ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے ہارون کو، ان کا بھائی جو تھا، اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی اللہ کی رحمت ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے تو کہنے لگے جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے چل جاؤں گا، نہیں، اللہ رحمت کریں گے تو جائے گا۔ تو ایک شخص نے سادگی میں سوال کر لیا جی آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے آپ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ایسی کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ سیدنا حسین کو کہتے ہیں وہ جنت کے مالک ہیں، یا سیدنا علی کو کہتے ہیں وہ جنت کے مالک ہیں۔ جنت کا مالک اللہ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں قدم کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے جو رب پہ لگایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کیجیے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ اپنے وعدے کے بڑے ہی سچے تھے۔ سارے ہی نبی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، لیکن جو وعدہ اسماعیل علیہ السلام نے نبھایا وہ کسی اور نے نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جوان ہوئے تو کہا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ایسا ہوا، اللہ خود فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ بیٹا لیٹ گیا، باپ نے گردن پہ چھری رکھ دی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، عرشوں پہ بیٹھے ہوئے رب نے پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنی خواب کو سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو میں نے ان پہ ڈالی تھی۔
اور دونوں باپ بیٹا اس پہ پورے اترے. چلو باپ کو تو حکم ہوا تھا, اس نے تو چھری پھیرنی تھی. اس بچے کا صبر دیکھے کہ جسے پتا ہے کہ میری گلے پہ چھری آ گئی ہے, اس وقت بھی بے صبری نہیں تھی. فلما اسلم, دونوں ہی اللہ کے فرما بردار, اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ انہو کان صادق الوعد, وہ اپنے وعدے میں بڑے سچے تھے. اور یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے. وعدے کی پاسداری نہ کرنا مسلمان کی علامت نہیں, یہ منافق کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آیت المنافقی ثلاث, منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں. وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, چاہے وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اگر یہ 3 نشانیاں ہیں تو وہ منافق ہے. وہ کیا؟ اذا اؤتمن خان, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کی علامت ہے. اللہ نے اپنے مومن بندوں کو وعدے کی پاسداری کرنے والا بنایا, اور خصوصاً سیدنا اسماعیل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا, کہ یہ میرے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. میں نے کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. سیدنا اسحاق کی طرف سے ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی تھے, ان کے بیٹے یوسف بھی نبی تھے, لیکن رسول نہیں تھے. یعنی اسحاق, یعقوب اور یوسف علیہم السلام یہ نبی تھے, رسول نہیں تھے. لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. کہا کان رسولا نبیا, وہ میرے رسول اور نبی تھے. اتنا بڑا منصب ہونے کے باوجود ان کی تعریف اور توصیف میں اللہ یہ کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز نہیں چھوڑنی پڑے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اگر انبیاء کی اولادیں نماز چھوڑنے کی جو ہے انہیں اجازت نہیں تو ہم کیا ہیں؟ کتنی سستی کرتے ہیں ہم لوگ, جبکہ نماز کے اندر سستی بھی منافق کی علامت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب یہ منافق نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ آتے ہیں. يَرَوْنَ النَّاسَ, صرف دکھاوے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ ٹھونگے مارے اور چلے گئے. اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں ہی کہ میرا رب راضی ہو جائے, اپنے لیے بھی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی. اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے. اسی طرح اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے. اور یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا, یہ کوئی فخر والی بات نہیں, اللہ اسے پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ میرے ساتھ آ کے بات بھی کرے. اگر ہم نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ اس کی مہربانی ہے, ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں بات کرنے کی اجازت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے وقت اٹھتے نا
تو پہلے تو اللہ کی تعریف کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر ایک دوسری دعا کرتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے میرے بدن کو عافیت دی. وَرَدَّ عَلَيَّ روحی میری روح کو واپس پلٹایا. وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی. اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نماز کی صورت میں ہے, وہ تسبیحات کی صورت میں ہے تو اللہ کی اجازت سے ہے. تو وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جسے اللہ اپنے ذکر کی اجازت ہی نہیں دیتا. تو اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف کہانیاں نہیں سنائی جا رہی, ہر نبی کی بات کے اندر اسباق ہیں, دروس ہیں, عبرتیں ہیں. اگر کوئی حاصل کر لے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.